کہ آپ میری رہائش گاہ پہ تشریف لائے۔ میں مختصراً چند باتیں کروں گا۔ آ، ابتدا میں کروں گا آج سے 2 روز قبل جو ہے تھر کول پہ 330 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہوئی ہے، اور 2 روز قبل شام کو وہ ہمارے نیشنل گریڈ میں جو ہے شامل ہو گئی ہے۔ کئی دہائیوں سے تھر کول کے متعلق مختلف باتیں کی جاتی رہیں، اور اس کا جو پوٹینشیل ہے یا وہاں پہ جو ایک خزانہ میں سمجھتا ہوں کوئلے کی صورت میں پاکستان کے پاس ہے، اس کے متعلق مختلف قیاسرائیاں اور مختلف ایسٹیمیٹس لگائے جاتے رہے۔ لیکن آج سے چند سال قبل سی پیک جب سٹارٹ ہوا تو یہ منصوبہ جو اینگرو کا منصوبہ ہے، اس منصوبے کو سی پیک میں شامل کیا گیا۔ چائنا کی جو ہمارا عظیم دوست ہے، اس کی مدد جو ہے وہ ہمیں ملی۔ میاں نواز شریف کی حکومت نے اس منصوبے کو فائنلائز کیا۔ یہ سارا کیونکہ سندھ حکومت کی ملکیت ہے، جو مائنز ہیں انہوں نے سارا انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا، تو یہ 3 مختلف قوتوں نے مل کے اس ایک خواب تھا تھر کول کا، جس کو تعبیر جو ہے وہ تلاش کی اور اس کو حقیقت کا روپ دیا۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت، PMLN کی وفاقی حکومت اور چین کی مالی امداد نے، اور چین کی جو کمپنیز اس میں شامل ہیں، اور یہ سی پیک جو پاکستان اور چین کی دوستی کا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی معاہدہ ہے، جس کو آنے والی دہائیوں اور صدیوں میں ہمیشہ اس دوستی کے حوالے سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیپ ہے، یا ایک ہم نے ایک ایسا چیز کو عبور کیا ہے جس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ شاید ہماری ساری کی ساری جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ تھر کول سے حاصل ہوں۔ اس منصوبے سے جو بھی شکوک و شبہات تھے انویسٹرز کے ذہن میں، وہ سارے شکوک و شبہات جو ہے وہ دور ہو گئے۔ تو ایک دروازہ کھلا ہے، ایک انیشیٹو جو لیا گیا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس تھر کول کے اوپر انویسٹمنٹ بھی کریں گے، اور ہماری انرجی کی ضروریات لوکل اپنی فیول سے پوری ہوئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے، میاں نواز شریف کی حکومت کا ایک ایسا تحفہ ہے میاں نواز شریف کا۔ میں اس میں لازمی طور پہ کریڈٹ جو ہے وہ سندھ کی حکومت کو اور چائنا کو بھی دیتا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں پہلے بھی موجود تھیں، لیکن ان کی ابتدا بھی جو ہے وہ ہوئی پچھلے 7-8 سال میں، پھر تکمیل تک بھی یہ پہنچا۔ تو یہ ترقی کی نئی راہیں کھلی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس منصوبے سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بے انتہا استفادہ حاصل کر سکے۔ ایک تو یہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایک پیشتر اس کے کہ اس کے اوپر جا کے کوئی اور تختی لگا لے، جس طرح موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ سیالکوٹ کے ہم سارے رہنے والے ہیں، یہاں پہ یونیورسٹی پہ بھی سنا تختی وقتی کو لگا لی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو یہ میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ اس منصوبے کی، کیونکہ میں اس وقت منسٹر واٹر اینڈ پاور تھا جب یہ منصوبہ منظور ہوا اور اس منصوبے کی ابتدا ہوئی۔
اور بھی وہاں پہ اس قسم کے منصوبے اس وقت زیر تعمیر ہیں، اور آنے والے 6 مہینے سال کے اندر وہاں سے بھی بجلی حاصل ہونی شروع ہوگی۔ اسی منصوبے میں اور بھی بجلی آئے گی، 330 آئی ہے، اور بھی بجلی اس میں سے آئے گی۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، میں آج سے 2 روز قبل قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کو جا کے ملا تھا۔ ان کی صحت کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ملاقات بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ہفتے میں 1 مرتبہ کر دی ہے۔ پہلے فیملی جو تھی وہ 1 سے زیادہ مرتبہ مل لیتی تھی، اور ہم جیسے جو ان کے ورکر ہیں ان کو ہفتے میں 1 دفعہ جمعرات والے دن جو ہے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ لیکن ان کی صحت اب اتنی زیادہ ملاقاتوں کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ 200-250 بندہ جو ہے جمعرات کے دن جو ہے ان سے ملاقات کریں، تو وہ ملاقات بھی انہوں نے خود بھی کرٹیل کی ہے، اور کچھ جو ہے حکومت کی طرف سے ان کی فیملی کو بھی جو ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ ملنے کی اجازت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیملی جب کسی جو پابند سلاسل ہو شخص جو ہے اس کو جب فیملی ملنے جاتی ہے، یا دوست ملنے جاتے ہیں، ورکر ملنے جاتے ہیں، ساتھی ملنے جاتے ہیں، تو اس کے ہمت اور حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر صحت کے مسائل ہوں تو وہ ان کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ تو موجودہ حکومت جو ہے وہ جس بدلے کی آگ جو ہے یا جس سیاسی انتقام کی آگ میں جو جل رہی ہے، جو اس طرح میاں نواز شریف کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے، تو ہمیں پوری امید ہے کل عدالت میں میاں صاحب کی جو ہے ضمانت صحت کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کی بھی ہیئرنگ ہوئی۔ اب 26 کا نوٹس ہوا ہے، 26 کو جواب جو ہے وہ نیب والوں نے دینا ہے، تو پھر کوئی انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ جو ہے وہ اچھا فیصلہ جو ہے ہمیں امید ہے اور دعا بھی ہے کہ وہ سامنے آئے۔ لیکن موجودہ حکومت نے جو اس ضمن میں ایٹیٹیوڈ اختیار کیا اور اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنانے کی کوشش کی، ان کے صحت کے مسئلے کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری سیاست میں پہلے ہی بڑے بڑے شرمناک جو ہے وہ ابواب ہیں، اس میں یہ ایک اور اضافہ کیا ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے پچھلے 7-8 مہینے میں اور تو کچھ نہیں کر سکی، لیکن عوام بھی ان کے ہاتھوں سے رو رہے ہیں، اور ساتھ وہ انتقامی سیاست کو جو ہے اس ملک میں پروان چڑھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ سیاستدانوں کے لیے خوش آئند ہے، نہ جمہوریت کے لیے خوش آئند ہے، اور نہ اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے خوش آئند ہے کہ یہاں پہ سیاسی بنیادوں پہ اگر کسی کے ساتھ انتقام لینے کی خواہش ہے، میرا خیال ہے اس کا کوئی پیرل نہیں ہے۔ جس طرح پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے عمران خان، جس طرح اس کے دل میں جو ہے، ان کا بیان اگلے دن آیا تھا کہ میں مودی سے ہاتھ ملا سکتا ہوں لیکن ان جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چور ہیں ان سے نہیں ہاتھ ملاؤں۔ انہوں نے اپنی پارٹی میں ڈاکوؤں سے نہ صرف ہاتھ ملایا بلکہ حصے دار بنایا ان کو اقتدار میں، اور ڈاکو میں نہیں کہہ رہا ان کو، ڈاکو انہوں نے کہا تھا۔ کسی کو چپڑاسی کہا تھا، کسی کو ڈاکو کہا تھا، کسی کو کچھ کہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال کی تاریخ میں کسی سیاستدان نے اپنے اصولوں اور اپنے کہے سے جتنا جو ہے وہ عمران خان منحرف ہوا ہے، اور خصوصاً میاں نواز شریف کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی ہر روز کوئی نہ کوئی آپ کو ان کا یو ٹرن جو ہے وہ ملتا ہے۔ وہ یو ٹرن کہتے ہیں کہ عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان ایسے عظیم لیڈروں سے بچائے اس قوم کو۔ جو نئی مثالیں اور نئی روایات سیاست میں سیٹ ہو رہی ہیں اس وقت، جو اس وقت نئی روایات جن کو جنم دیا جا رہا ہے، ہمارے سیاست کے لیے جو ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے جو ہے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ عدالتوں سے میاں نواز شریف کو انصاف ملے گا، ان کو ضمانت بھی جو ہے وہ ان کی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اپیل ہے ان کی کنوکشن کے خلاف، وہ بھی ہمیں انصاف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ عدالتوں سے ملے گا۔ ہمیں اس بات کا پورا اعتماد ہے اور اپنی بے گناہی پہ بھی یقین ہے،
تو میں یہ دو موضوعات تھے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. آپ اس سلسلے میں کوئی سوالات اس سلسلے میں یا کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں, میں ان سوالات کا آپ کے لیے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتا دیجیے گا, بابر اوان صاحب نے آپ کو جو ہے نا نیب کا ملزم قرار دیا ہے اس حوالے سے, نندی پور کیس میں, اس حوالے سے سر آپ میں تو نہیں, مجھے تو نہیں کہ کسی عدالت نے ملزم قرار دیا یا کس نے بلایا گیا تو ان کو ہے, ریفرنس تو ان کے خلاف دائر کیا ہے نیب نے. تو مجھے تو گواہ کی حیثیت سے جو ہے وہ میں نے ٹیلی ویژن پہ سنا تھا کہ گواہ کی حیثیت سے بلا رہے ہیں. میں نے آج سے 5 سال بلکہ 5 سال نہیں 7 سال قبل جو ہے ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ نندی پور کی جو تاخیر ہوئی ہے 2 سال, جو ان کے لیگل اوپینین جو ہے اس کی مختلف جو معاہدے ہیں ان کے متعلق جو ایشو نہیں ہوا, اس 2 سال سے جو ہے قومی خزانے کو جو ہے وہ تقریباً 26-27 ارب یا 24 ارب جو ہے نقصان ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو اکانومی کو نقصان ہوا ہے 425 میگا واٹ کی ایبسنس سے, وہ تقریباً 225 ارب روپے کا نقصان ہے. میں نے اتنی پٹیشن کی تھی, نہ کسی کا نام لیا تھا نہ کوئی بات کی تھی. اس پٹیشن پہ سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا, اس میں سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج تھے رحمت علی جعفری صاحب, انہوں نے ایک کمیشن نے رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ کو سبمٹ کر دی تھی. سو اس کے اوپر ایکشن جو ہے سپریم کورٹ نے لیا ہے. میں نے تو ایک پٹیشن کی تھی اور اس پٹیشن سے جو میرا موقف تھا وہ سپریم کورٹ نے اس کی تائید کی. اور اس کے علاوہ تو الحمدللہ مجھے کسی عدالت نے, باقی ان کی مرضی ہے, سیاستدانوں کو مخالف جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اچھا خان صاحب, ایک چیز فرما دیجیے گا, آج اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سارا دن میدان جنگی بنا رہا زرداری صاحب کی پیشی تھی نیب میں. اس وقت 2 جماعتیں نیب کے ریڈار کے اوپر ہیں, خصوصی طور پہ آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ نواز شریف صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو سر دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ماضی میں حکومت میں رہی ہیں, تو کیا یہ جو نیب کا ادارہ تھا یا جو دیگر احتساب کے ادارے, کیا ان کو بند نہ کرنا آپ لوگوں کی غلطی تھی, اور یہ سلسلہ انتقامی سیاست کا آگے بھی کیا چلتا ہی رہے گا ایسے ہی؟ دیکھیں, بند کرنے والی بات جو ہے وہ تو کسی بھی حکومت کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے یا اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہوتے ہیں, وہ تو بند تو نہیں ہوتے. کرپشن کے خلاف جو ہے وہ جس طرح صوبائی سطح پہ اینٹی کرپشن ہے ڈپارٹمنٹ ہے, فیڈرل سطح پہ FIA ہے, تو یہ جب احتساب کا ادارہ بنایا گیا تھا تو ہم قانون ساز ادارے میں جو لوگ تھے, جو پبلک ریپرزینٹیٹیو تھے, انہوں نے یہ قانون پاس کیا تھا. اس کے بعد ایک حکومت نے پاس کیا, اس کے بعد 2 اور حکومتیں آئیں جن میں ہماری حکومت بھی شامل تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت بھی شامل تھی. تو ان کے پاس پوری اپرچونٹی تھی, جنہوں نے قانون بنایا تھا وہ اس قانون کو تبدیل بھی کر سکتے تھے. تو آج 2 دہائیاں ہوئی ہیں, 20 سال ہوئے ہیں یہ اس قانون کو بنے ہوئے, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی, باوجود اس بات کے کہ ایک اپرچونٹی اور ایک موقع جو ہے وہ 20 سال میں بار بار آیا. اگر ابھی بھی اس میں تبدیلی جو ہے, جو شکایات اٹھ رہی ہیں, اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, اس قانون کو مختلف نام دیے جا رہے ہیں, تو ابھی بھی اگر اس میں ترمیم نہیں ہوتی تو کل موجودہ حکمران کہیں گے کہ یہ بلیک لا ہے, یہ کہیں گے کالا قانون ہے, کیونکہ کل پھر ان کے خلاف استعمال ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قانون کو اس سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا اور اس میں بنیادی جو حقوق ہیں انسان کے اس کو مد نظر نہ رکھنا جو ہے, اور اس میں اگر کوئی انوملیز ہیں یا اس میں کوئی سکم ہے تو اس کو دور نہ کرنا, اس کی ذمہ داری بھی ہمیں قبول کرنی چاہیے. کیونکہ قانون تو قانون ساز اداروں نے پاس کیا ہوا ہے, اور قانون ساز اداروں میں جن میں ہم لوگ تمام سیاستدان موجود پہلے رہے, کچھ نہ رہے, کچھ ابھی بھی ہیں, میرے جیسے ابھی بھی ہیں, تو وہ ان کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ اگر اس میں سکم ہیں تو اگر سکم ڈالے گئے تو وہ بھی قانون ساز اداروں نے ڈالے گئے اور سیاستدان تھے وہ لوگ. اس کے بعد سکم اگر دور نہیں کیے گئے تو وہ بھی قانون ساز اداروں کی ذمہ داری تھی, یا سیاستدانوں کی, یا اس ممبرز کی, ان اداروں کے ممبرز کی, پارلیمنٹ کے ممبرز کی ذمہ داری تھی, نہیں کیے گئے. اور آج شکایتیں ہو رہی ہیں, جائز ہوں گی شکایتیں ضرور, میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتا, لیکن اگر یہی حال رہا تو کل یہ موجودہ حکمران جو ہیں یہ کل کہیں گے کہ بھئی یہ بلیک لا ہے اور اس کو یہ چینج کیا جائے.
تو میرا خیال ہے کہ پہلے اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جب ہمیں اپرچونٹی تھی اس کو ایک متوازن قانون بنانے کی تو ہم نے اس کو متوازن نہیں کیا، اس میں توازن نہیں لائے. آج اس کے متوازن اس میں متوازن نہ ہونے کی شکایت کر رہے ہیں، کل موجودہ حکمران شکایت کریں گے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اگر اس میں کوئی سنسیریٹی یا خلوص ہے موجودہ حکمرانوں میں، اور ہم جن لوگوں نے اس قانون کو امینڈ نہیں کیا، یا وہ لوگ جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ان کی کولیشن گورنمنٹ میں جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا جنرل مشرف کے وقت، تو وہ لوگ جو ہیں اگر ان کو ہم صرف اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں، پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے رہیں کہ یہ قانون غلط ہے یا اس میں، تو ساری پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے، وہ بیٹھے اس قانون کو جو ہے متوازن کر لے، اس میں سکم دور کر لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یہ ذمہ داری تو قانون ساز اداروں کی ہے، بجائے اس کو کہ اگر پبلک ڈبیٹ کی جگہ یہ پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کر لی جائے، اور اگر تمام لوگ اس پہ راضی ہوں یا میجورٹی راضی ہو تو اس قانون کو جو ہے وہ امینڈ کیا جا سکتا ہے، اس میں سکم دور کیا جا سکتا ہے. ایسا تو بھی آپ نے یو ٹرن کی بات کی ہے کہ عمران خان روزانہ یو ٹرن لیتے ہیں، تو عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جو یو ٹرن لیتا ہے وہ ایک گریٹ لیڈر کی نشانی ہے. پھر وہ گریٹ لیڈر ہوں گے نا جو آپ بھگت رہے ہیں نا گریٹ لیڈر کو. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی ابتدا ہے، ابھی 7-8 مہینے ہوئے ہیں، ابھی ابتدا ہے، اور وزیر خزانہ نے آپ کو خوشخبری دے دی ہوئی ہے کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی. تو بیان آپ نے پڑھا نا، تو انہوں نے عوام کو خوشخبری دے دی ہوئی ہے کہ عوام کی ابھی چیخیں نکلنی ہیں. تو وہ تو پھر چیخیں تو نہیں ہوں گے، بین ہی کرے گی، ان کے بین کرے گی پھر عوام جو ہے، جو موجودہ حکمران ہے. یہ اکانومی جس طرف جا رہی ہے وہ اللہ معاف کرے بری جو ہے اس کی چیز کی جو ہے وہ نہیں تشہیر کرنی چاہیے. جس طرف جا رہی ہے ملک جو ہے بڑے مخدوش اکنامک حالات، معاشی حالات کی طرف جا رہا ہے، جس سے عوام جو ہے وہ بڑی سفر کرے گی. آپ دیکھیں میاں شہباز شریف جو ہے وہ جس قانون کی، ہم احتساب کے قانون کی بات کر رہے تھے، ان کا نشانہ بنے. انہوں نے 3 میٹرو بنائی ہیں. یہ جو میٹرو کے اوپر کل میں نے پارلیمنٹ میں ایک ریکویسٹ کی تھی اسپیکر صاحب کو کہ ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں جو اسکرینیں لگی ہوئی ہیں فوری طور کے اوپر، اگر میں کوئی بڑی اچھی خوبصورت بات کر رہا ہوں، کوئی پارسائی کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے کوئی ماضی میں کو غلط بات کی ہے تو اسی وقت اسکرین کے اوپر دکھایا جائے کہ بھئی 2 سال یا 4 سال پہلے تم یہ کہہ رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ جتنا ریکارڈ عمران خان صاحب کا ماضی میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اور جس طرح اپنی خود تردید کی ہے، سارے سیاستدان ملا بھی لینا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کر سکتے. پچھلے 6-7 سال میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ جس قسم کے وہ بیان دیتے ہیں اپوزیشن کے متعلق، جب سے اسمبلی یہ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے وہ 2 یا 3 دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں. پہلے کہتے تھے کہ میں بدھ کے روز جو ہے سوالات کے بھی جواب دوں گا، اسمبلی جو ہے آئے. وہ کہتے ہیں اسمبلی والے لوگ جو ہیں وہاں پہ چور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو کنٹینر پہ بیٹھ کے وہ اسمبلی کو گالیاں دیتے تھے. صرف گالیاں دینے کا انداز بدل گیا ہے، مائنڈ سیٹ وہی ہے، ذہنی کیفیت وہی ہے. جو کنٹینر پہ بیٹھ کے انہوں نے جو باتیں کی تھیں یا اس وقت ان کو اسمبلی کو کہا تھا، آج بھی ان کا جو ذہنی کیفیت ہے یا ان کی سوچ جو ہے وہ اینٹی پارلیمنٹ ہے، اینٹی جمہوریت ہے. وہ نفی کرتی ہے پارلیمنٹ کی ایگزسٹنس کی، پارلیمنٹ کے وجود کی، اور جمہوریت کی جو ہے نا جمہوری سوچ ہے. وہ ایک ایسے انسان ہے جن کے اندر اتنی زیادہ بٹرنس ہے، اتنی زیادہ وہ وینم ہے یا زہر ہے ان کے اندر جو ہے. سیاستدان تو بڑا تحمل مزاج جو ہے وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں، ایک کمیونٹی ہے یا ایک قبیلہ ہے جو لوگوں کی باتیں برداشت کرتا ہے، اپنے حلقے کے لوگوں کی باتیں برداشت کرتا ہے، اپنے مخالفوں کی باتیں برداشت کرتا ہے. تو اگر تحمل کا اور برداشت کا فقدان ہوگا ہماری سیاست میں
تو یہاں پہ جمہوریت کبھی بھی نہیں پنپ سکے گی. بھائی صاحب شیر شیخ صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو ہے آپ لوگ بڑا کچھ کہتے رہتے ہیں, مجھے اس میں ایڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں جو عمران خان صاحب نے اس کو کہا ہوا ہے اسی کو یاد کر لیں. میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ان کے متعلق کہا ہوا ہے وہ خلاصہ ہے شیخ رشید صاحب کا, جو ہاتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے نا اوپر آسمان کی طرف جو انہوں نے بات کی تھی وہی خلاصہ ہے شیخ رشید صاحب کا. صاحب یہ موجودہ گورنمنٹ کہتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کے بارے میں کہ ہم یہاں پر ہر طریقے سے علاج کرانے کے لیے تیار ہیں, جہاں تک بیرون ملک علاج کرانے کا تعلق ہے وہ عدالت کے ثوابدید پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سارا کچھ عدالت کے ثوابدید پہ, ہم ان کے عدالت کے سامنے سوالی بن کے چلے گئے ہیں نا, تو ہم عدالت کے اوپر اگر عدالت جو بھی ان کو ریلیف دیتی ہے, اللہ کرے ان کو ریلیف دے. ہم سارے ورکر ہیں ان کے, ہماری دعا بھی ہے کہ ان کو ریلیف ملے. ان کی صحت کی کیفیت جو ہے 7 سٹنٹ ان کے پڑے ہوئے ہیں, 2 اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہیں. اس وقت جو ان کی جو کڈنیز ہیں وہ 3rd اس پہ اسٹیج پہ ہیں. خدا نخواستہ مزید اگر بگڑتی ہیں تو ان کو ڈائلسس کی ضرورت پڑ جائے گی. تو اس صورتحال میں جب ان کو انجائنا کی پین ہو رہی ہے تقریباً روزانہ اور دن میں کئی مرتبہ ہوتی ہے, تو ان کی صحت کے جو خدشات ہیں وہ جو ہیں وہ بڑے بڑے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. اور اسی بنیاد پہ ہم نے ان کی ضمانت جو ہے اس کے کل آرگومنٹ خواجہ عارض صاحب نے کیے تھے. تو ان کو علاج کی بالکل اشد ضرورت ہے, اور انہوں نے اگر علاج سے انکار کیا ہے اور ہسپتال جانے سے انکار کیا ہے, تو جو ٹریٹمنٹ ان کو دی گئی ہے پچھلی 2 جو وزٹ انہوں نے ہسپتال میں کیے ہیں اس کی وجہ سے کہ ان کی بیماری کو یا ان کی صحت کی خرابی کو حکومت جو ہے وہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی تھی, تو وہ کیوں اس کا حصہ بنے. ان کی ایک جو وہ بتا رہے ہیں کہ جی آج ہم جو ہے وہ سمز میں لے گئے ہیں, سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں, پھر جناح ہاسپٹل لے گئے ہیں. وہاں پہ ان کو صبح جو ہے کوئی آ کے بلڈ پریشر چیک کر جاتا تھا اور شوگر چیک کر جاتا تھا. شام کو بھی یہ ہوتا تھا. کوئی جو انٹرونشن جو ہے جو سیریس انٹرونشن جو ہے ان کی اسٹیبل کرنے کے لیے ان کی جو صحت ہے وہ تو کوئی نہیں ہوئی. اگر فرض کریں خدا نخواستہ ان کی جو ہے اینجیوگرافی یا دوسری کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, یا اگر ڈاکٹر جو ہے مشورہ دیتے ہیں, تو ان کی کڈنیز جو ہے وہ سب سے پہلے ان کو دیکھ کے کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ کسی قسم کی جو ہے اس قسم کی ایکسرسائز جو ہے یا اس قسم کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڈنیز ان کی الاؤ کریں گی کہ نہیں کریں گی. تو انہوں نے علاج جو ہے پچھلے 10-12 سال میں 15 سال میں 2003 سے وہ ان امراض کا ان کو شکایت ہے, وہ کرا رہے ہیں, انگلینڈ سے کراتے رہے ہیں کیونکہ اس وقت وہ جلاوطنی میں تھے. 2007 تک تو 8 تک تو وہ جلاوطنی میں تھے. تو وہ اس کے بعد بھی ان کے آپریشن, ایک آپریشن ان کا جلاوطنی کے دوران ہوا, دوسرا آپریشن جو ہے وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کا ہوا. تو ایک سچویشن ہے جس میں ان کا علاج جو ہے باہر ہوتا رہا, اس لیے یہ اصرار کیا جاتا ہے کہ ان کا علاج جو ہے باہر. باقی بصیرت سیاستدان کے ان کی کوئی خواہش نہیں ہے باہر جانے کی یا باہر جا کے رہنے کی یا جلاوطنی میں خود ساختہ جلاوطنی میں یا کسی اور جلاوطنی میں باہر رہنے کی. بالکل قطعی طور پہ نہیں ہے. پاکستان میں ان کے کروڑوں ورکرز ہیں, 1.30 کروڑ کے ان کے ووٹر ہیں یہاں پہ. باوجود تمام باتوں کے پاکستان کے عوام نے بھرپور ان کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیے ہوئے ہیں. تو ان کی جڑیں عوام میں ہیں. اس ملک کا واحد وہ شخص ہے جو تین دفعہ وزیر اعظم بنا ہے, 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بنا, اس کا بھائی 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بنا. اس کے بھائی کا جو پنجاب کی جو انہوں نے ایز وزیر اعلیٰ جو خدمت کی ہے وہ ہماری تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی وزیر اعلیٰ نے اتنی خدمت نہیں کی جتنی میاں شہباز شریف نے کی ہے. آپ کسی صوبے سے پچھلے 5 سال میں کمپیئر کر لیں. آپ جس صوبے میں عمران خان کی حکومت تھی اس میں کل وہاں پہ بارشیں ہوئی ہیں, تو جو چھپڑ جو ہیں جو ہے وہاں پہ جو بنے ہوئے ہیں, پھر اب کہتے ہیں کہ وہاں پہ سیور جو ہے وہ نہیں, اس کے نکاسی کا پانی کے نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے. جو ہے بسیں جو ہیں وہ ٹریک سے بڑھی ہیں. اس قسم کی جب وہ میں سمجھتا ہوں کہ
کل ان لوگوں نے شور مچانا ہے، ان لوگوں نے شور مچانا ہے کہ احتساب کا قانون غلط ہے اور احتساب کا قانون جو ہے وہ کالا قانون، ان لوگوں نے شور مچانا ہے، کیونکہ یہ اتنی ایویڈنس اور اتنی شہادتیں ان کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں کہ انبار لگ جانے ہیں ان لوگوں کے، کہ جس طرح یہ پیسہ جو ہے سرکاری پیسے کا جس طرح یہ استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، میرے سے زیادہ آپ کی جو نظر ہے یا آپ کا جو احاطہ ہے اس کا نظر کا سیاسی طور پہ، سی ایم جو ہے بزدار جو ہے عمران کی مرضی کے خلاف وہ قانون تنخواہ والا پاس کر سکتے تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 2 نمبری کرتے ہیں وہ، قانون پاس کر کے پیسے جو ہے وہ اکٹھے کر لیتے ہیں، تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، مکان، گاڑیاں، نوکر، پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ وچوں کھائی جاؤ تو اتوں رولا پائی جاؤ. تو یہ اس طرح تو نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کو کوئی سیاستدان وداؤٹ ایکسیپشن، کوئی سیاستدان جو ہے پاکستان کی عوام کی شعور کا یہ لیول ہے کہ اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. یہ سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت جو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل تک وہ کیا کہتے تھے کہ یہ چوروں اور ڈاکوؤں کو جو ہے وہ جو فنڈ دیے جاتے ہیں، ترقیاتی فنڈ آپ خود دے رہے ہیں. کوئی اقدام بتا دیں یا کوئی ایسا قدم بتا دیں جو حکومت نے جو ہے وہ اٹھایا ہو پچھلے 7 مہینے میں جس کی عمران خان صاحب نے ماضی میں مخالفت نہ کی ہو. آن ریکارڈ ہے، 2 منٹ میں آپ میڈیا والے جو ہے وہ کلپ چلا دیتے ہیں کہ جی فلانے ویلے تسی ہے کہ ایسی تسی ہے کہہ رہے ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کے لیول پہ یہ کلپ چلنے چاہیے وہاں پہ، جب کوئی دھواں دار تقریر کر رہا ہو اور تو اس وقت اس کو یاد دلانا چاہیے آپ جب اپوزیشن میں تھے اس وقت کیا کہتے تھے. یہ گیس کی قیمتیں، یہ بجلی کی قیمتیں، یہ ٹیکس جو ہیں، ان کے بارے میں وزیر خزانہ کیا کہتے تھے جب ہمارا دور تھا اور آج کیا کہتے ہیں. تو میں آپ لوگوں نے کا شکر گزار. آپ بھی ایک سیاسی کارکن ہیں بیسیکلی، تو آج جو نیا پیشی کے دوران پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا؟ کہ کارکن جو ہے کسی بھی پارٹی کی جان ہوتے ہیں، کوئی پارٹی زندہ نہیں رہ سکتی کارکنوں کے بغیر جو ہے. میں کارکنوں کا بے انتہا جو ہے احترام کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر جو ہے وہ کارکنوں کی بدولت ہوتے ہیں، کارکنوں کے بغیر لیڈر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اگر کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بلاول کے لیے یا زرداری صاحب کے لیے وہاں پہ آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بلاول کی سیاست ہے وہ نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اس ملک میں کم از کم اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے، 50 سال، نصف صدی اور سیاست کو کر سکتے. اس وقت آپ کے سیاسی سین کے اوپر جتنے لوگ ہیں، جتنا ان کے پاس ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ٹائم فریم، بالکل آپ نے صحیح کہا، جتنا ٹائم اور وقت جو ہے ان کی عمر نے، ان کی جو اس وقت جس عمر میں ہے وہ ان کے پاس ہے، کسی اور سیاستدان کے پاس نہیں ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو محدود کر دیا گیا ہے ریجنز میں اور صوبوں میں. وفاقی پارٹیاں جو ہے نا وہ ملک کی وفاق کی ضمانت ہوتی ہیں، وفاق کی مضبوطی اور پائیدار کی ضمانت ہوتی ہے. پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت تھی، یا پی ایم ایل این ایک وفاقی جماعت ابھی بھی ایک لحاظ سے ہے، لیکن وہ جو آج سے 8 یا 10 سال قبل یا 5 سال قبل جو ایک ہمارا تھا کہ بلوچستان میں ہماری حکومت تھی اور پنجاب میں حکومت تھی اور وفاقی حکومت تھی، وہ اس کو محدود کرنا ریجنز میں یا علاقائی جماعتیں بنا دینا یا ان کو جو ہے صوبائی جماعتیں بنا دینا میں وفاق کے لیے اچھا نہیں سمجھتا. تو اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور باقی سیاسی پارٹی، میں کسی سیاسی پارٹی کو کوئی بیچ میں سے باہر نہیں کر رہا، کہ وفاقی ان کا جو سٹرکچر ہے یا کریکٹر جو ہے
ان کا وہ وفاق کی مضبوطی اور جمہوریت کی مضبوطی اور ملک کی سالمیت کے لیے بہتر ہے. تو اگر آج وہاں پہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے، گرفتار ہوئے ہیں، تو 30 سال تو مجھے بھی پارلیمنٹری سیاست کرتے ہوئے ہیں. یہاں پہ کل ڈنڈے کھانے والے حکمران بن جاتے ہیں، آج کے حکمران کل ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ناعاقبت اندیشی جو ہے میرا خیال ہے وہ ہماری ہے. ہم جو سیاسی لوگ ہیں، جو سیاسی رہنما ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری ناعاقبت اندیشی ہے. اگر یہاں پہ جمہوریت پنپے، ادارے مضبوط ہوں، پارلیمنٹ کا ادارہ مضبوط ہو. پارلیمنٹ اس وقت دن بدن ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے. اس کی مذمت کرتے ہیں آپ کو جی؟ بالکل 100% مذمت کرتا ہوں. کسی بھی پارٹی کے جو ہے سیاسی جو وہ ہے پارٹی کا، ہم نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا. 2014 میں جب دھرنا ہوا، ہم نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا. گیٹ تک جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ تک جو ہے وہ قادری صاحب کے ورکر اور عمران خان کے ورکر پہنچے. پی ٹی وی پہ انہوں نے حملہ کیا، اسمبلی پہ قابض ہو گئے. اسمبلی کی لان میں جو میرا خیال ہے کئی ہفتے جو ہے لوگ جو ہے سوتے بھی وہاں پہ تھے، نہاتے بھی وہاں پہ تھے، کپڑے بھی وہاں پہ دھوتے تھے. وہ قابض ہوئے. 2 اداروں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، لیکن ہم نے کہیں بھی جو ہے وہ اس قسم کا ٹریٹمنٹ جو ہے نہیں دیا. تحمل سے وقت گزارا. الٹیمیٹلی جو وہاں پہ پہلے ہزاروں تھے، پھر سینکڑوں لوگ ہوئے. پھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے 100-125 بندے کنٹینر کے آگے کھڑے ہوتے تھے اور عمران خان صاحب تقریر کرتے تھے. بڑا حوصلہ تھا ویسے کہ 100-125 بندے کے آگے تقریر کرنا جو ہے. تو یہ میں بھرپور اس کی مذمت کرتا ہوں کہ سیاسی کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پروسیس ہے اس کو بلاول صاحب اور زرداری صاحب یہ سب سبمٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے مثالیں ہیں جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرتے قانون کے آگے. وہ قانون آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. میاں نواز شریف اپنی بستر مرگ پہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے، بیٹی کو ساتھ لے کے آ کے قانون کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. قانون کے آگے آپ کا اپنے آپ کو سبمٹ کیا. ان کو پتہ تھا میں جا کے گرفتار ہو جانا ہے، میری بیٹی نے گرفتار ہو جانا ہے. ان کو پتہ تھا، وہ نہ آتے. جو لوگ کہتے ہیں نا وہ باہر جانا چاہتے ہیں، وہ نہ آتے. جو شخص اس وقت آیا، تو اگر آج وہ علاج کی کے لیے باہر چلا بھی جائے گا تو وہ علاج جب ان کا 10 دن 15 دن انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کیا بولیں گے، واپس آ جائیں گے، یہیں آئیں گے. یہاں ان کی جڑیں ہیں، یہاں ان کی جو ہے وہ جو قیادت جو ہے اس کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. اس ملک نے اس کو عزت دی ہے. اس ملک کی ترقی میں قدم قدم پہ، ہر قدم پہ، تمام صوبے گوادر سے لے کے جو ہے وہ خنجرات تک جو ہے اس کے مور ثبت ہے نواز شریف میں. ہر اینٹ پہ اس کی مور ثبت ہے. 1700 کلومیٹر موٹر ویز بنائی ہیں انہوں نے. آپ سوچ سکتے تھے جو موٹر وے اس وقت بن رہی ہے آپ کی سیالکوٹ لاہور موٹر وے بن رہی ہے، اس پہ کوئی بھی تختی لگا لے کل آ کے، کوئی بھی جعلی تختی لگائے آپ نے، لیکن عوام کی جو یادداشت ہے اس سے جو ہے وہ اس کو مٹا نہیں سکتا. یہ کس نے سڑکیں بنائیں، یہ کس نے آپ کو روشنیاں دیں، یہ پی ایس ایل کس کی وجہ سے ہوا، یہ امن کون لے کے آیا کراچی کے اندر. یہ سب سے بڑی گواہی ہے. یہ میاں نواز شریف کی حکمرانی کے دوران جو آپ لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو جو سہولتیں ملیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ جو اس نے وعدے جو ہے آپ نے ان کی تکمیل کی، یہ گواہی ہیں اس کی. یہ سڑکیں، یہ موٹر وے، یہ بجلی جو تھر کی بجلی پرسوں آئی ہے، یہ بجلی کے جو آہستہ آہستہ سارے کارخانے جو ہے کمپلیٹ ہو رہے ہیں. کراچی میں امن ہے. کراچی میں دہائیوں کے بعد وہاں پہ اس قسم کا کوئی فنکشن ہوا ہے. لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے وہاں پہ جشن منایا پی ایس ایل کے اوپر. یہ پی ایس ایل پاکستان میں نواز شریف نے پی ایس ایل شروع کروایا. پاکستان میں پہلے میچ جو ہے ہماری حکومت کے دوران ہوئے. تو یہ ساری چیزوں کی بنیاد جو ہے ایک روشن پاکستان کی، ایک امن والا پاکستان جو ہے نواز شریف نے رکھی. کل اگر یہاں پہ معاشی بدحالی ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ عوام جو ہے پھر گریبان ہوگا ان موجودہ حکمران کو عوام کے ہاتھوں. اچھا فیض صاحب، آخری سوال ہے میرا. مولانا فضل الرحمان جو ہے نون لیگ کے درینہ دوستی ہیں، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف جو ہے ملین مارچ کریں گے اور اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں گے جماعت اسلامی کے ساتھ. اگر وہ کال دیں گے تو کیا نون لیگ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟
دیکھیں میں اس کا جواب جو ہے پریس کانفرنس میں تو نہیں دے سکتا. یہ تو ہمارا ایک فورم ہے جماعت کے اندر جو اس قسم کے فیصلے کرتا ہے. اس کو بالکل وہ ہمارے درینہ ساتھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب، میں ذاتی طور پہ ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ میں یہاں پہ آپ کو میڈیا کو ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتا. یہ تو ہمارے ٹاپ لیول پہ مشاورت کے ساتھ یہ فیصلے ہیں. اور صاحب یہ جو پی ٹی آئی حکومت ہے، انہوں نے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو پریشرائز کیا ہوا ہے نیب کے چکر میں، اور یہ دونوں بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ عوام کے مسائل کو جو ہے نا وہ اجاگر نہیں کر پا رہی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ بھی کسی جگہ کوئی ذمہ دار ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے؟ آپ کو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو بجلی کے نر ہے وہ بڑھنے جا رہے ہیں، گرمی آنے لگی ہے، لوڈ شیڈنگ کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، گیس کے بلوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہوا ہے. تو یہ عوامی مسائلوں میں بھی آنا چاہیے. دیکھیں یہ اسمبلی میں بھی ہم اٹھا رہے ہیں، اور میں نے میرا خیال ہے مہنگائی کا ذکر جو ہے اس پچھلی جو آدھے گھنٹے کی جو میں نے ٹاک کی ہے اس میں بار بار میں نے ذکر کیا ہے. میں نے اسد عمر صاحب کو یاد کیا ہے، ان کے حوالے سے ان کی تقریریں بھی یاد کی ہیں. جو اس وقت ڈیفیسٹ ہے جی ریونیو میں، وہ جو اخباروں میں جو آ رہا ہے، جو لیٹسٹ اس وقت ایسٹیمیٹ ہے کہ جون 30 تک جو ہے تقریباً 460 465 ارب روپے کی ڈراپ ہوگی جو ریونیو ایسٹیمیٹس ہیں. باوجود اس بات کے کہ آپ نے ٹیکس بڑھائیں، باوجود اس بات کے کہ آپ نے کہا جی کہ فائلر جو ہے بڑھ جائیں گے اور اتنے ہو جائیں گے، فائلر جو ہے ڈراپ ہو گئے ہیں. جو فائلر ہیں ٹیکس اور تو آپ نے جو دعوے کیے، جو باتیں کی، اور جو آپ نے جب اپوزیشن میں تھے جو بڑکیں ماری، آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے جس قسم کی باتیں انہوں نے ماضی میں کی ہیں اور آج جو قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ابھی وقت آنا ہے، ابھی اس سے زیادہ گمبھیر وقت آئے گا، کیونکہ ابھی IMF کے ساتھ جو ہے انہوں نے معاہدہ فائنلائز نہیں کیا، اس کی شرائط پوری کر رہے ہیں. یہ جتنی بجلی مہنگی ہوئی ہے، یا سوئی گیس مہنگی ہوئی ہے، یا دوسری چیزیں جو مہنگائی ہوئی ہے، یا آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ پاک روپیز کے اگینسٹ ہوا ہے، ڈالر مہنگا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ جو آپ نے بڑھائے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بیسیکلی IMF کے جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جائیں تو ہمیں کوئی وہاں سے وہ خیر پڑ جائے. ہم نے تو IMF کو خیر آباد کہہ دیا تھا. ہم نے تو IMF سے ہاتھ دھو لیے تھے. جانے سے پہلے جو ہے ہم نے حکومت ہماری ٹرم ختم ہونے سے پہلے IMF کا پروگرام ہم نے ختم کر دیا تھا. اب یہ کہتے تھے یعنی سب سے بڑا جو وعدہ خودکشی کا وعدہ نہیں ہے پورا کر. کتنا بڑا وعدہ تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، وہی وعدہ پورا کر دے. کچھ تو وفا کرے، کوئی تو وعدہ افاق کرے. یہ اتنا بڑا وعدہ تھا قوم کے ساتھ، تو یہ میرا خیال ہے کہ قوم بھی انتظار کر رہی ہے کوئی اس قسم کا وعدہ پورا کریں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ ہماری بغیر کسی دباؤ کے آزادانہ فیصلے کر رہی ہے، اور دوسری طرف جانب اگر 26 تاریخ کو میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم کو ریلیف نہیں دیا جاتا اور ان کی خدا نہ خواستہ طبیعت بگڑتی ہے، تو اس کے بعد آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ کیا گزشتہ اتوار کی طرح مسلم لیگ نون بھی دھرنوں کا یا احتجاج کا اعلان کرے گی؟ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں. میں اکیلا بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے فیصلوں کا اعلان پارٹی کے بہاف پہ نہیں کر سکتا. لیکن عدلیہ کا آپ نے سوال کیا، میں نے عدلیہ کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور ان سے ہمیشہ خیر کی توقع کی ہے. مجھے عدلیہ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، آپ کو یاد ہے. میں نے اس دن بھی، جس دن ڈسکوالیفائی بھی ہوا تھا، اس دن بھی عدلیہ سے جو ہے خیر کی توقع کی تھی، اور مجھے خیر جو ہے جو میں نے مانگی تھی وہ مجھے ملی. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو دیکھیں، آپ جب سائل بن کے کسی ادارے پہ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ امید سے جا رہے ہیں کہ آپ کو جو سوال جو آپ کو کریں گے اس کا آپ کو جواب ملے گا، خیر کا جواب. تھینک یو. تھینک یو.